حضرت عائشہ کا نکاح اور رخصتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضور کا نکاح کس طرح ہوا اور کس طرح رخصت ہو کر حضور کے گھر آئی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جولائی کے مہینے 614 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئی۔ آپ نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار دوست تھے۔ ہر مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے اور ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ہوشیار تھی۔ آپ کو کھیل کود کا بہت شوق تھا۔ دو کھیل تو آپ کی بہت زیادہ پسند تھے، گڑیا سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ گڑیا تو حضرت عائشہ کے پاس اس وقت بھی تھی جب آپ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس کچھ کھلونے دیکھے۔ ان کھلونوں میں ایک گڑیا اور ایک گھوڑا تھا جس کے پر لگے ہوئے تھے۔ سن 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صدمے کی وجہ سے بہت غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتی تھی، ہر طرح سے آپ کی مدد کرتی تھی۔ آپ کا یہ غم مسلمانوں کو نظر آتا تھا اور وہ بہت بے چین ہوتے تھے۔ ایک مشہور صحابی عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے پاس آئی اور عرض کیا، یا اللہ کے رسول، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ خولا نے جواب دیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کی بات شروع کی جائے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ خولا نے کہا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہے اور کنواری ابوبکر کی بیٹی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بہتر ہے کہ تم ان کے بارے میں بات شروع کرو۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اب حضرت ابوبکر کے گھر آئی اور ان سے تذکرہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں اور عائشہ ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولا نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری دینی بھائی ہے، خونی بھائی نہیں ہے، اس لیے رشتہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو فوراً انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، مگر ان کے سامنے ایک پریشانی تھی۔ بات یہ تھی کہ بچپن میں حضرت عائشہ کا رشتہ زبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہوا تھا، اس لیے ان سے پوچھنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن مطعم کے پاس آئے۔ ان کا گھرانہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ زبیر کے گھر آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ باقی رکھنا چاہتے ہو؟ زبیر کی بیوی بولی، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آئی تو ہمارے بیٹے کو بد دین کر دے گی، اس لیے ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور گھر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود ہی نکاح پڑھایا اور 500 درہم مہر طے کیا گیا۔ اس طرح بہت ہی سادگی سے نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نکاح کے بارے میں مجھے اس وقت پتہ چلا جب میری امی نے مجھے باہر نکلنے سے روک دیا۔ یہ اللہ کے سب سے محبوب نبی اور نبی کی سب سے محبوب بیوی کا نکاح تھا، جس میں نہ فضول خرچی تھی اور نہ ہلا گلا اور نہ شور شرابہ تھا کہ جبریل علیہ السلام اس کی خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح سے پہلے ہی تشریف لائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چیز لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ کے رسول، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ حضور نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ میری تصویر تھی۔ نکاح کے 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ جب آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا تو مدینے سے زید بن حارثہ اور ابو ریف کو اپنے گھر والوں کو لینے کے لیے مکہ بھیج دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنا ایک آدمی ساتھ میں روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ اپنی والدہ ام رومان اور اپنی بہن اسماء کے ساتھ مدینہ آئیں اور بنو حارثہ بن خزرج کے محلے میں اتری۔ مدینہ پہنچ کر اکثر لوگوں کو وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اور بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ بھی بیمار ہو گئیں اور ایسی بیمار ہوئی کہ سر کے سارے بال گر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے دعا کی، چنانچہ حضرت عائشہ اور تمام بیمار لوگوں کو صحت مند ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے 6 یا 8 مہینے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اپنی بیوی کو گھر رخصت کر کے اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کو 500 درہم دیے۔ حضور نے وہ تمام رقم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھجوا دی۔ پھر حضور نے قبیلہ انصار کی کچھ عورتوں کو حضرت ابوبکر کے گھر بھیجی تاکہ دلہن کو گھر لے کر آئیں۔ جب عورتیں حضرت ابوبکر کے گھر پہنچی تو حضرت عائشہ کی امی نے عائشہ کو بلایا۔ اس وقت وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ جب حضرت عائشہ آ گئی تو ان کے بال سنوارے اور رخصتی کے لیے ان کو تیار کیا۔ آپ نے بہت سادگی سے زندگی گزاری تھی۔ آپ حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں اس میں لکھنے اور بولنے میں کوئی خطا یا غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کریں، اور اللہ ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اور ہمارے گناہ کو معاف کرے اور ہمیں نیک بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔